السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ تجوید القرآن کورس کا آج ہمارا چوتھا دن ہے۔ حافظ ابو عمر وانی فرماتے ہیں، تجوید کے حصول اور اس کے ترک کرنے میں انسان کے اپنے منہ اور زبان سے محنت کرنے کے سوا اور کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ یعنی کہ قرآن کو بلا تجوید اور تجوید سے پڑھنے میں جو فرق ہے وہ محض زبان سے محنت کرنے اور نہ کرنے کا ہے۔ جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے چند ہی دنوں میں تجوید پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے چند ہی دنوں میں تجوید سے پڑھنے لگ جاتا ہے، اور جو شخص محنت نہیں کرتا وہ اس دولت سے محروم رہتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی کتابیں پڑھاتا رہے۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ والی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جس کے نتیجے میں ہم بالکل صحیح قرآن پڑھنے والے بن جائیں، صحیح قرآن سیکھنے اور آگے سکھانے والے بن جائیں۔ آج کے ہمارے حروف ہیں سین، شین، صاد، ضاد۔ سین، زبان کی نوک جب نیچے والے دو دانتوں کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ اوپر والے دو دانتوں سے بھی لگے تو سین کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اور سین کی آواز سین کی صفت یہ ہے کہ سیدھا پڑھا جاتا ہے، اس کی آواز باریک ہوتی ہے اور سیٹی والی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس کا مخرج دیکھ لیتے ہیں۔ زبان کی نوک جب نیچے والے دو دانتوں کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ اوپر والے دو دانتوں سے بھی لگے تو سین کی ادائیگی ہوتی ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ اس کی آواز سیدھی ہوتی ہے، باریک ہوتی ہے اور سیٹی والی ہوتی ہے۔ سین، 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 اور اس کی آواز کیا ہے؟ سا، 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 سا۔ بولیں سا۔ آپ کے اوپر اور نیچے والے دانت تقریباً ملیں گے آپس میں، اور آپ کی زبان نیچے والے دو دانتوں کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ اوپر والے دو دانتوں سے بھی لگ رہی ہے۔ سا، سا، سا۔ حمزہ زبر سین، اس، اس، اس۔ سیٹی کی آواز ہے، سیدھی آواز ہے اور باریک ہے۔ اس، اس، اس۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں مسافرن، سیٹی کی آواز مسافرن، مسافرن۔ ہم
نے جو دوسرے لیکچر میں ہم نے سا سیکھا تھا، سا، اور اس کی ادائیگی ہم نے سیکھی تھی سیٹی کی آواز اس میں ختم کرنی تھی اور اس کو نرمی سے پڑھنا تھا. یعنی سا اور سا میں فرق کیا ہے؟ سا کو نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز ختم کرنی ہے، جبکہ سا کو سیٹی کی آواز کے ساتھ باریک آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. سا سا سا، جیسے کہ مسافرن، سوتن، سوتن. آج کا اگلا حرف ہے ہمارا شین. شین، جیم والا مخرج یاد کریں، ذہن میں لائیں. کس کس کے ذہن میں آ رہا ہے کہ جیم کہاں سے نکالا تھا ہم نے؟ سوچیں کہاں سے نکالا تھا جیم؟ جا کہاں سے نکالا تھا؟ زبان کا درمیان جب اس کے سامنے یا تالو سے لگے تو شین کی ادائیگی ہوتی ہے. بالکل وہی مخرج ہے جہاں سے جیم نکالا تھا، وہیں سے شین بھی نکل رہا ہے. شا 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 شا. شا زبان کی جو درمیان والا حصہ ہے اس کے سائڈیں جو ہیں وہ اوپر تالو سے لگ رہی ہیں جا کے. شا شا شا. حمزہ زبر شین، اش اش اش. حمزہ زبر شین، اش. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں شاکرن شاکرن شاکرن. اگلا حروف ہے ہمارا صاد. صاد، ابھی آج ہی ہم نے سین کا مخرج سیکھا. زبان کی نوک جب نیچے والے دو دانتوں کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ اوپر والے دو دانتوں سے بھی لگے. بالکل یہی مخرج صاد کا بھی ہے. فرق کیا ہے؟ سین باریک اور سیدھا پڑھا جاتا ہے، سا سا، اور صاد جو ہے موٹا پڑھا جاتا ہے. اسی طرح سیٹی والی آواز ہے، جس طرح کہ سا میں تھی اسی طرح سا میں ہے. فرق کیا ہے؟ اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور سین کو باریک پڑھا جاتا ہے. پڑھتے ہیں ہم صاد 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 صاد. آواز ہے اس کی صا 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 صا. موٹے حروف کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس موٹے حرف کی آواز گول کر لیتے ہیں، نہ کہ واؤ لگاتے ہیں. واؤ نہیں لگنا، سوا نہیں کہنا، سوا نہیں کہنا ہے سو سو. اندر سے اس کی آواز کو ہم موٹا کر کے نکالیں گے، سو سو. اگر ہم اس کو سوا پڑھ جائیں گے، سوا واؤ لگا دیں گے سوا، تو وہ غلط ہو جائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ سو 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 سو. حمزہ زبر صاد اس. حمزہ زبر صاد اس. حمزہ زبر صاد اس اس اس. یعنی کہ سین اور صاد میں کیا فرق ہوا کہ سین کی آواز سیدھی باریک اور
سیٹی والی آواز ہوتی ہے، اور صاد کی آواز موٹی اور سیٹی والی آواز ہوتی ہے. صا صا صا. حمزہ زبر صاد آس آس آس. جیسے کہ صابرن صابرن. صوتن، آواز اس کا ترجمہ ہوتا ہے صوتن. اخلاصن اخلاصن. اگلا حرف ہے ہمارا ضاد ضاد. زبان کی کروٹ یا آپ زبان کا کنارہ کہہ لیں، جب دائیں یا بائیں جانب والی اوپر والی 5 داڑوں سے ملے. دائیں طرف سے مشکل اور بائیں طرف سے آسان ہوتا ہے. یعنی کہ زبان کی کروٹ جب زبان کی بائیں سائیڈ، آسان الفاظ میں زبان کی بائیں سائیڈ جب اپنے سامنے والی اوپر والی 5 داڑوں سے لگے تو ضاد کی ادائیگی ہوتی ہے. ضاد 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 ضاد. کوشش کریں بالکل اپنی زبان کی بائیں سائیڈ اس کے سامنے اوپر والی 5 داڑوں سے لگائیں، آسانی سے ادائیگی ہو جائے گی. ضاد 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 ضاد. ضا ضا ضا. بہت موٹی آواز ہے اس کی، اور نرم اور جماؤ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. ضاد ضاد ضاد. آپ کے سامنے تصویر ہے، دیکھیں زبان کی بائیں سائیڈ اوپر والی داڑوں سے لگ رہی ہے تو ضاد کی ادائیگی ہو رہی ہے، اور اس کی آواز ہے ضا 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 ضا. حمزہ زبر ضاد عض حمزہ زبر ضاد عض حمزہ زبر ضاد عض عض عض. جیسے کہ ضرب ضرب جماؤ کے ساتھ اور موٹی آواز ہے. ضرب ضرب ضرب. وضع وضع وضع. عرض عرض عرض. آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا. آج ہم نے 4 حروف کے مخارج سیکھے: سین، شین، صاد، ضاد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.